اب آئیے ہم لفظ برس مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اپنے حبیب کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ الفاظ اگرچہ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں ایک طرح کی ناراضگی کا احساس ہے کہ آپ سے یہ کام ہوا غلط ہے، لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اصل میں یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جن کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو اور جو بھی اس کی شان نزول ہے وہ معلوم نہ ہو تو اس کا مفہوم معین کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بھی اور اس سے اگلی بھی۔ تو یہ چیز جو ہے ذرا ہمارے ہاں وہ روایات میں دو باتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نے اپنی ازواج کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک حرام کر لیا اپنی ایک ایسی شے کو کہ جو اللہ کی طرف سے جائز تھی۔ اس کے بارے میں دو آراء ہیں، دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک گشت کرتے تھے، 2-2 4-4 منٹ تمام ازواج کے ہاں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باری تو آتی تھی کہ ہفتے 10 دن کے بعد جو رات کو رہنا ساتھ ہے وہ تو راتیں معین تھی۔ تو اب گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا وقت نہ ہو تو پھر 1 ہفتے یا 8 دن جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ علیحدگی رہی۔ تو آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے، 4-4 5-5 منٹ جو ہے تمام ازواج مطہرات سے مزاج پرسی ہو گئی، کوئی خاص معاملہ ہوا وہ پوچھ لیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضور کو جو اپنی خاص زوجہ تھیں زینب بنت جحش، ان کے ہاں دیر لگنے لگی۔ تو اب یہ ایک جو ہے چرچا ہوا باقی ازواج میں کیا بات ہے، اب حضور جو ہے ہمارے پاس جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے زینب کے ہاں بسر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب کے ہاں کہیں سے ہدیے کے طور پر شہد آ گیا تھا، اور وہ شہد جو تھا مغافیر کا کوئی ایک خاص پھول ہے جس سے کہ ان کی مکھیوں نے چوس کر جو ہے اس کا رس نکالا تھا، اس میں ایک طرح کی ہیک ہوتی تھی۔ حضور کو جب بھی حضور جاتے تھے حضرت زینب کے پاس تو وہ حضور کو پیش کرتی تھی کہ یہ آپ شہد نوش فرما لیں۔ اس کے نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا، تو اب کچھ ان لوگوں نے پروگرام بنایا، بعض نے دو نے، جن میں سے اکثر کا خیال یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محترم اس حوالے سے سمجھی جاتی تھی کہ ایک ابو بکر کی صاحبزادی ہے، ایک حضرت عمر کی صاحبزادی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو انہیں یہ چیز کھلی کہ آپ کو زیادہ وقت وہاں لگتا ہے، تو جب ان کے پاس آئے تو ان کا حضور آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب مغافیر کی بو کا لفظ سن کر حضور نے یہ قسم کھا لی کہ اچھا یہ میں شہد کھایا کرتا تھا زینب بنت جحش کے ہاں، اب میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ یہ واقعہ ایک ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گرفت فرمائی کہ شہد جائز ہے، حلال ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے بالکل روا ہے۔ اب بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک شے کو حرام کیوں کر، حالانکہ حرام نہیں تھا یہ تو صرف یہ کہ اپنے ذاتی طور پر استعمال نہیں کروں گا، لیکن نبی کا ایسا فعل بھی بہت زیادہ دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہیں اونٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وجہ مفاصل آرتھرائٹس کی تکلیف تھی اور اطباء نے منع کر دیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس سے مغالطہ یہ ہو گیا بنی اسرائیل میں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور ان کی طرف سے اعتراض ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے تو یہ ہے کہ اسی سلسلے جو ہے ذرّی کی کڑی ہے یہ بھی جس کے تمام انبیاء ہیں، لیکن ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، انہوں نے حلال کر دیا۔ تو یہ اس مغالطے کی وجہ سے، لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً روک ٹوک کر دی کہ اے نبی ایسا نہ کیجیے، یا ایھا النبی لما تحرم، حالانکہ حضور نے حرام نہیں کہا لیکن اپنے اوپر پابندی لگا لینا بھی کیوں، کس لیے؟ ایک جائز چیز ہے، ایک چیز آپ کے لیے روا ہے، جائز ہے، آپ کے لیے قطعاً اس کے اندر یعنی مباح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو صرف اس لیے کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جب آئی ہیں حضور کے حرم میں شامل ہوئی ہیں،
جو کہ مقوقس شاہ مصر نے ہدیتاً بھیجی تھی 2 کنیزیں حضور کو. جب حضور کا نامہ مبارک دعوتی پہنچا تھا اسے، تو اس نے ایک تو گھوڑا بھیجا تھا اور دوسرے یہ کہ 2 کنیزیں ہدیتاً. تو ان میں سے ایک ماریا تھی. وہ ماریا قبطیہ اسی لیے کہلاتی، کاپٹک، میری دی کاپٹک، کیونکہ وہ مصر سے آئی تھی. لہذا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کچھ رغبت ہو گئی، تو اس پر بھی چہمے گوئیاں ہونی شروع ہوئی، اور ازواج نے کچھ پوچھ گچھ شروع کی. تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. تو یہ بھی ایک بات غلط تھی، وہ آپ کے لیے جائز تھی، حلال تھی، سب کچھ تھا. لہذا اس پر بھی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کوئی قسم کھا بیٹھنا یا اس کے اوپر پابندی اپنے اوپر لگا دینا صحیح نہیں تھا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. یہاں ہمارے دور حاضر کے مفسرین میں سے ایک نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. قد فرض اللہ لکم کا ترجمہ کیا ہے کہ تم پر لازم کر دیا ہے اللہ نے اپنی قسموں کو کھولنا. حالانکہ یہاں فرض علیکم نہیں ہے، فرض لکم، تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کھولنے کا. قسمیں اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے اسے کھولنا چاہتے تو اللہ نے شریعت کے اندر اس کا راستہ مقرر کر دیا ہے. لہذا اگر آپ نے قسم بھی کھا لی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ لام اور علا کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. فرض اللہ لکم اور فرض اللہ علیکم، اللہ نے تم پر لازم کر دیا، واجب کر دیا کہ تم اپنی قسم کھول دو. نہیں، تمہارے لیے راستہ کھولا ہوا ہے، اللہ نے اس کا راستہ شریعت کے اندر مقرر کر دیا ہے. سورہ مائدہ کی 89ویں آیت ہے کہ جس میں اس کا کفارہ جو ہے بیان کر دیا گیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی چہبے گوئی شروع ہو جاتی ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے ازواج مطہرات آپ کی جو ہے بعض ان میں سے وہ کوئی جتھا بندی کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مولا ہے، آپ کا رفیق ہے، آپ کا نگہبان ہے، آپ کا پشت پناہ ہے، آپ کا حامی ہے، مددگار ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے.